سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمد للہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں، جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تو دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے، پیچھے کو، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے۔ کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ بأسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت۔ ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال، المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے۔ یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام یہ آرمگڈون ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر،
کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ذہول ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج، کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو سن 89 میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ اس کو دیکھیں، تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پولزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو اتنے سنگین ہوں گے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اس سے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جائے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا۔ اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبین۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر سے فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا اور کچھ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو ایک غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں،
اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچ لو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے اجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ جو پیش کیا، ان کا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی۔ لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا تو بہت یعنی وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح بلا کم و کاشت۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اذ قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ ہؤلاء
قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلہہ جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلہہ اس کے سوا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا، اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے مہلت، اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف، تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے۔ ذات الشمال وکلبہم باسط ذراعہ بالوسید، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ اس کو سمجھیے، اور اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا زور سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لو اطلعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر رعب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی اور کیا کیا ہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یہ ولیتلطف نوٹ کر لیجئے،
یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں، یہ عین نصف ہے۔ تعداد حروف، الفاظ نہیں، حروف، الفابیٹس جو ہیں، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا۔ آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرات کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ اصحاب، قرآن والے، قرآن کے لوگ۔ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے۔ اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران۔ وہ زہراوین کو کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران۔ یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان، نہایت تابناک صورتیں۔ فإنہما تأتیان یوم القیامت، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی، آئیں گی قیامت کے دن۔ اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، کأنہما غمامتان، جیسے کہ وہ دو بدلیے ہوں۔ غمامہ کہتے ہیں بدلی، ابر کی کیفیت، دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ او غیایتان، یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا یہ پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں جھگڑیں گی، محاجہ کریں گی۔ محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں تکرار کر کے بات کرنا، دلیل پر دلیل دینا۔ تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، صاحب ہما، ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی طرف سے وہ جھگڑیں گی، وہ ان کی سفارش کریں گی۔ تو اس میں غمامتان، غیایتان، فرقان، یہ الفاظ اور زہراوین، یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت، اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، توتا یوم القیامت بالقرآن واہلہ، لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں، یعنی صاحب قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں، صرف محبت کے معنی میں نہیں، الذین یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، ان کو لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرہ آل عمران، اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید، جب لایا جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتهن بعد۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیہیں بیان کی کہ جن کو میں بھول نہیں سکا، یعنی اس قدر خوبصورت تشبیہیں حضور نے دی۔ وہ تشبیہیں کیا ہے؟ کانہما غمامتان او ظلتان سوداوان بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں، دو بادل ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کی ہیں، یعنی سایہ کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر۔ ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی، دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی اگر وہ ملی ہوئی ہوں،
اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو، تو وہ دو علیحدہ نہیں ہوں گی۔ گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے، لیکن یہ کہ دو صورتیں علیحدہ ہیں، سورہ بقرہ علیحدہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ او کأنہما خرقان من طیر صواف، یا ایسے حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنا، اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ محاجہ کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں، ان کی طرف سے مدافعت کریں گی، ان کی وکالت کریں گی۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ترمذی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں، ما نسیتہن، وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا، تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمذی کی روایت میں، قال یاتیان کانہما غیایتان بینہما شرق او کانہما غمامتان سوداوان او کانہما ذلتان من طیر صواف، دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، تو جادلان عن صاحبہما، اور وہ مجادلہ کریں گی، محاجہ کریں گی، مجادلہ کریں گی، جھگڑیں گی، مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو ان دو روایات، بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواس بن سمعان، لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں، اور ترمذی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے، جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، یہ تو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے، دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے۔ اب جو اس کے وجوہ ہیں اور جو مظہر ہیں جوڑے ہونے کے، نسبت زوجیت کے، اب ان پر ہم نگاہ ڈال لیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو زوجیت ہے یا جوڑے ہونے کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں، اس کے دو پہلو ہوں گے، بعض اعتبارات سے مشابہت بہت نمایاں ہوگی، اور بعض اعتبارات سے ایک ریسیپروکل نسبت ہوگی، عکسی نسبت ہوگی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی نسبت ہوگی، کہ دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہوں، یا ایک مضمون کا ایک رخ ادھر آ گیا ہو اور ایک رخ اسی کا دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ تو زوجین میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں حیوانات کے اندر ایک نوع جو ہے اس کی جو دو جنسیں ہوں گی وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوں گی، شیر اور شیرنی، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنی ایک مشابہت ہے، 99% تو ان کے مشابہت کی شکل نظر آئے گی، بیل اور گائے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اعتبارات سے ان کا جسمانی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرق ہے، لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مابین کوئی وحدت مقصد موجود نہ ہو، مقصد ایک ہے۔ اسی طریقے سے صورتوں میں جب آپ نسبت زوجیت کو تلاش کریں تو دو پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ایک تو مشابہت کے پہلو کون سے، وہ نمایاں ہونے چاہیے، پھر کن اعتبارات سے یہ کمپلیمنٹری ہے، کن اعتبارات سے یہ مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہے، وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آ گیا ہو اور دوسرا رخ دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو تفصیل سے آئیں گی، ورنہ تو یہ خود بڑا لمبا موضوع اس وقت ہو جائے گا، تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی بعد میں جب کہ ہم ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت یہ کہ تین چار چیزیں نوٹ کر لیجئے دونوں اعتبارات سے۔ جہاں تک مشابہت ہے، ایک بات تو بہت نمایاں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے، اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ اس کے بعد آپ کو 20ویں پارے میں جا کر، 19ویں اور 20ویں پارے میں جا کر جو ہے یہ صورتیں چار ملیں گی، وہ چاروں مکی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، وہ چار صورتیں ہیں۔ ورنہ یہ کہ یہ شروع میں دو صورتیں ہیں اور یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، وہ چاروں صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں۔
مدنی صورتوں میں یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی الف لام میم سے۔ دوسری مشابہت یہ کہ ان دونوں کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فوراً الف لام حروف مقطعات کے بعد الف لام میم کے بعد قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ہدایت ہونے کی طرف اشارہ۔ بالکل یہی انداز بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار اور پرجلال انداز میں یہی مضمون آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، الف لام میم، اور اس کے بعد جو ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اتارے اللہ نے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اسی نے اتاری تھی تورات اور انجیل اس سے قبل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر، اور اس نے ہی اتارا ہے الفرقان۔ تو یہ بھی مشابہت کا ایک پہلو ہے۔ تیسرا بہت نمایاں پہلو مشابہت کا جو ہے وہ اختتام پر آتا ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ بھی چیزیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ اکثر حضرات کے سامنے ہوگی، صرف اس وقت اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک دعا آئی ہے نہایت عظیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اب یہ نہایت عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا فرق ہے، 4 آیتیں پہلے 5 آیتیں پہلے سورہ آل عمران کے اختتام پر 5 آیتیں قبل اگر دیکھیں گے تو ایک عظیم دعا ہے جو کئی آیات پر مشتمل ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ دونوں آیتیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو حجم کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں تقریباً برابر ہیں، اگرچہ یہ کہ سورہ بقرہ کی وہ ایک ہی آیت ہے اور یہاں متعدد آیات ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ نہایت جامع نہایت عظیم یہ آیات یہ ہیں، دعائیں ہیں کہ جن پر سورہ بقرہ بھی ختم ہو رہی ہے، سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے۔ تو مشابہت کے پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اب جو مقاسمت کا یہ تقسیم جو ہے کہ ایک ہی مضمون کے ایک ہی شے کے 2 رخ 2 پہلو ہو اور وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہو کہ ایک پہلو آ رہا ہو ایک صورت میں، دوسرا پہلو جو ہے اس پر بحث ہوئی اور دوسری صورت میں، اس کو نوٹ کر لیجئے 4 چیزیں۔ سب سے نمایاں بات تو یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں نہایت مفصل گفتگو ہوئی ہے، دعوت بھی دی گئی، اتمام حجت بھی کیا گیا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قرارداد جرم بھی ان پر فرد قرارداد جرم وہ بھی عائد کر دی گئی، فرد جرم وہ ہے یہود بنی اسرائیل، یہود سے خطاب کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم۔ لیکن سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ ہے، ان کی سب سے بڑی گمراہی تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں، دعوت اور اتمام حجت یہود پر سورہ بقرہ میں اور نصارہ پر سورہ آل عمران میں۔ اسی طریقے سے انفاق مال یا جہاد بالمال، اس پر جامع ترین مقام، نہایت مفصل مقام، نہایت تاکیدی حکم یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور قتال، جہاد بالنفس، جانیں ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جانا، یہ ہے کہ جس کا بڑی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حکیم کے اندر جہاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بالمال والنفس، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد بالمال یہ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے مال خرچ کرنا، اور جان لگا دینا قتال اس کی بلند ترین شکل ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک شخص میدان میں آ گیا ہے، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ہی مضمون، جیسے وہ مضمون ایک تھا اتمام حجت اور دعوت اہل کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہود سورہ بقرہ میں، نصارہ سورہ آل عمران میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالمال سورہ بقرہ میں، اور جہاد بالنفس اور قتال فی سبیل اللہ یہ سورہ آل عمران میں۔ اسی طرح یہ ذرا ایک لطیف بات ہے، سورہ بقرہ میں زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسس ایمان پر ہے،
جبکہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس اسلام پر ہے۔ اب یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی شے ہے۔ ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، یقین کی ایک کیفیت ہے، وہ دل کے اندر ہے، وہ باطن میں ہے انسان کے، اور اسلام اسی کا ظہور خارجی ہے۔ انسان کے عمل میں جو روش ہوگی اس ایمان کی بنیاد پر، اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن یہ کہ فی الحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو بالکل ایک شے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں بھی یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پھر 21ویں رکوع میں جا کر بالکل وسط میں پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ آپ اندازہ دیکھیے کہ ابتدا، انتہا اور درمیان میں یہ تینوں جگہ پر ایمان کے بارے میں اہمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے چل کر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ وہاں اسلام پر زیادہ ایمفیسس ہے، یہاں ایمان پر زیادہ ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے بھی قرآن مجید میں دو مظہر قرار دیے گئے ہیں عملی۔ ایمان اگر اندر ہے تو اس کا ظہور جب انسان کے عمل میں ہوگا، اس کے دو اہم مظاہر ہیں علیحدہ علیحدہ۔ ایک مظہر ہے نماز، روزہ، تقوی، خشوع، خضوع، ذکر کے اندر لذت کا آنا۔ ایک ہے جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا، صبر، مصابرت، ایثار، قربانی، میدان میں آنا، مقابلہ کرنا، باطل سے پنجہ آزمائی کرنا۔ یہ دو ہیں رخ عمل کے، ایمان کے نتیجے میں یہ دو مظاہر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی تقسیم ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک رخ یہاں بیان کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں دوسرا رخ آ رہا ہے۔ چنانچہ آخری رکوع کی جو ابھی میں نے آپ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، وہ عظیم دعا کے بعد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی مضمون کو نمایاں کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر، مصابرت، یہ ہے اصل میں وہ چیزیں کہ جن کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ، تکلیفوں کا جھیلنا، گھر بار چھوڑ دینا، مصائب کو برداشت کرنا، قتال کرنا، قتل کرنا بھی، قتل ہونا بھی، یہ ہے ایمان کا دوسرا مظہر۔ سورہ آل عمران کے اختتام پر یہ دوسرا پہلو، سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلا پہلو، اور اسی کی ایک مثال ہے بہت ہی نمایاں قرآن حکیم میں سورہ انفال میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے، لیکن اس طور سے کہ شروع میں یہ سورہ بقرہ والا پہلو ہے، اور فرمایا گیا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ شروع میں آئی، اور فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں حقیقی مومن، سچے مومن۔ آخر میں آیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی، انصار، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ لوگ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تصویر مومن کی شخصیت کی تصویر جو ہے اس کے دو رخ ہیں، دونوں کی تکمیل سے مومن کی شخصیت کا حیولہ صحیح طور پر سامنے آتا ہے، ورنہ وہ یک رخا رہ جائے گا۔ ایک رخ وہ ہے جو خانقاہوں میں نظر آتا ہے، وہاں وہ جہاد اور قتال نہیں، اللہ کی راہ میں باطل سے پنجہ آزمائی نہیں ہے، لیکن مراقبے ہیں، اور وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مجاہدے تو ہوتے ہیں، نفس کشی ہوتی ہے، اور وہ مخالفت نفس کے اندر مبالغے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرا رخ نہیں ہے۔
اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مرد میدان تو ہو لیکن یہ کہ وہ سوز کی کیفیت جو ہے، سوز و ساز رومی جسے کہا اقبال نے، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، اگر وہ باطنی سوز نہیں ہے، وہ حب نہیں ہے، محبت نہیں ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو معلوم ہوگا کہ کھوکھلی سی ایک چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کی تکمیل کرتی ہے۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک رخ نماز، زکوٰۃ، ایمان، یقین، خشیت، تقوی، آخرت کا یقین، اور دوسرا رخ جہاد، قتال، ہجرت، مصابرت، صبر، یہ دوسرا رخ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا۔ صرف اسی پر فی الحال اتفاق کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں صورتوں کا مطالعہ تفصیل سے کریں گے تو یہ اور نکھرتا چلا جائے گا کہ کس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہ صورتوں میں نسبت زوجیت کی ایک نہایت کامل مثال ہے، اور اس کے لیے دلیل میرے پاس سب سے بڑی، اس لیے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آخری دونوں صورتیں معوذتین ایک نام میں جمع کی گئیں، اسی طریقے سے ان صورتوں کے لیے حضور نے الزہراوین، الغمامتین، الغیایتین، الذلتین، الخرقین، الفرقین، یہ تمام الفاظ تثنیہ کے اس لیے استعمال کیے کہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اور یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی تمہیدی مضامین ہو جائیں، اس کے بعد ہم سلسلے وار لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اس سورہ مبارکہ کے لیے اس کی عظمت، ایک تو عظمت دونوں کی مشترک جو ہے وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مشترک طور پر زہراوین ان کی جو عظمت ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دونوں ترمذی سے ہیں اور دونوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن آیۃ الکرسی۔ حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان، جیسے اونٹ کی کہ وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمایاں ہوتا ہے، ایسے ہی ہر شے میں، جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں، ہر شے کا ایک کلائمیکس ہے، ہر شے کا ایک نقطہ عروج ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے کہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ واقعہ ہے کہ آیت الکرسی وہ تو عظیم ترین آیت ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بالکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے۔ سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ ربع قرآن ہے، قرآن ثلث قرآن، چوتھائی حصہ قرآن کا، اور آیت الکرسی کو بھی ربع قرآن قرار دیا۔ اس اعتبار سے اس کی بڑی عظمت ہے۔ دوسری حدیث ہے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان بیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان، وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ گویا کہ ایک حصار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کام جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، انتظام ہوتا ہو، بار بار پڑھا جاتا ہو، اس کا چرچا ہوتا رہتا ہو، تو جو شیطان ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ زمانہ نزول کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیات کے اعتبار سے تقریباً ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں تو 286 کا حصہ ہی آپ کو ملے گا، 286 آیات۔ البتہ مختلف قرأتوں کے اعتبار سے ایک ایک کا فرق ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک 285 آیات کے شمار میں آتی ہے اس کی، اور بعض کے نزدیک جو ہے 287 بھی ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع جو ہے وہ 286 کی عدد پر ہے۔ لیکن وہ صرف گنتی کا فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہو کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ کہیں کسی جگہ پر یہ گنتی ہو جاتی ہے آیت کی اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ کہ اکثر حضرات کے نزدیک، اور چونکہ میں نے اس کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو اپنے مابین 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، اس کے حوالے سے میرے نزدیک تو گویا کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ دونوں آیات علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ متن میں کوئی فرق نہیں ہے،
الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، لیکن بعض قراء جو ہے اسے 285 شمار کرتے ہیں، بعض کے نزدیک 287۔ اب اتنی طویل سورت، یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بیک وقت نازل نہیں ہوئی۔ بعض طویل صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی، مثلا سورہ انعام، اگرچہ وہ بڑی طویل صورت ہے، 20 رکوع اس کے ہیں، ویسے یہ کہ اس اعتبار سے اگر رکوعوں کی تعداد دیکھی جائے تو نصف ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس کے بارے میں روایات ہے کہ وہ بیک وقت نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اسے لے کر نازل ہوئے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے جلوہ میں تھے۔ یہ اس کی خاص شان ہے، جب اس سورہ انعام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت کے ضمن میں جو روایات آئی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ جو سورت ہے یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، البتہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ہجرت کے متصلاً بعد، ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں جمع کرایا۔ یہ وقتاً فوقتاً، یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 2 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ اس عرصے کے دوران جو آیات نازل ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، ان کو حضور فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس کو فلاں آیت کے بعد وہاں رکھ لو، اس طریقے سے مرتب تو کروا دیا حضور نے۔ یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید مرتب ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیر ہدایت، آپ کی اپنی حیات دنیاوی کے دوران۔ البتہ یہ کہ نازل تو ہوا ہے مختلف ترتیب سے، ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پورا یہ جو عرصہ ہے 2 سال سے کچھ کم کی مدت ہے، ہجرت کے بعد سے لے کر اور ہے اولہ آخرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ نزول جو ہے سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک یہ زمانہ نزول کا ہے۔ البتہ جیسا کہ آگے چل کر میں واضح کروں گا، ایک سورہ مبارکہ اور ہے قرآن حکیم کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے قبل وہ سورت بھی نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، گویا کہ اسی میں قتال کی فرضیت جو ہے وہ آئی ہے۔ اس اعتبار سے سورہ بقرہ اور ادھر وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوا۔ اس میں سورہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کر لیں گے، اس وقت جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول یہی ہے۔ البتہ استثناءات ہیں، ان استثناءات میں سے 2 آیتیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مکیات ہیں، اس پہلو سے کہ ہجرت سے پہلے حضور کو یہ عطا ہو گئی، اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ بقیہ قرآن تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ہے، اس زمین پر جواب تھے۔ وہ 2 آیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں جبکہ شب معراج میں آپ خود آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ امت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ 2 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، انہی میں وہ دعا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں، نہایت عظیم دعا۔ اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں خاص طور پر کہ جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں بالاجماع یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 میں نازل ہوئی، تو سن 9 ہجری خاصا فصل ہے، یہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آیات بھی بعد کی ہیں، لیکن ان کو بھی مضمون کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں شامل کیا ہے۔ اس طرح کی استثناءات شاید کوئی اور بھی لیکن شاذ کے درجے میں ہوگی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، تو بحیثیت مجموع یہ کہا جائے گا یہ سب سے پہلی مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک کا زمانہ اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو تجزیہ ہے مضامین کا، یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر یہ کہ اگر اس کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس کے ضمن میں بعض ایسی تشبیہات کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، کہ اس کے حوالے سے اس مضمون کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا، سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین۔ یہ بھی تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، یہ 2 امتوں کی سورت ہے،
اور مجھے یہ جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ جیسے کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جو الصلاۃ ہے، اصل نماز ہے، اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر نصفین میں، دو آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے، اور میں نے دیا بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ قسمہ اللہ نصفین، اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے نصف اول میں تمام تر خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ، اس لیے امتین کہہ رہا ہوں میں، دو امتیں، یہ امتین ہیں المسلمتین، سورۃ الامتین المسلمتین، یہ دو مسلم امتوں کی صورت ہے۔ ایک سابقہ امت مسلمہ ہے، وہ ہیں یہود، ان کی تو تاریخ جو ہے امت کے اعتبار سے بحیثیت امت مسلمہ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ختم ہو گئی ہے پوٹینشلی حضرت مسیح علیہ السلام پر۔ حضرت مسیح، حضرت زکریا، یہ ہم عصر ہے تقریباً، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان پر گویا کہ ایک اعتبار سے اس امت کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ امت ابھی تک ایک قوم کی حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے یہودی اب بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن امت کے اعتبار سے ان کا دور جو ہے وہ در حقیقت 13 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1300 برس جو ہے حضرت مسیح سے قبل حضرت مسیح پر آ کر جب انہوں نے حضرت مسیح کی دعوت کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اس اعتبار سے وہ اسی وقت معصوم ہو چکے۔ لیکن یہ کہ ایک شے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی موقع پر، اس کا ظہور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، وہ معزول کیے گئے حضور کی بعثت پر بالفعل بالقوہ معزول ہو چکے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بعثت کے زمانے میں، جبکہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے دشمنی برتی اور انہیں اپنے حد تک سولی پر چڑھا کر دب لیا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ موجودہ امت مسلمہ۔ اب ہماری تاریخ 1400 برس کی ہو گئی ہے اور میں نے ادھر عرض کیا ہے کہ 1300 قبل مسیح سے ان کی تاریخ شروع ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کی معزولی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو پہلے نصف میں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، اکثر و بیشتر میں براہ راست خطاب ہے، اور باقی حصوں میں روح سخن انہی کی طرف ہے، چاہے بظاہر خطاب ان سے نہ ہو، اور دوسرے حصے میں کل کا کل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ نصف اول میں آیات 152 ہے، جبکہ نصف ثانی میں 134 ہے، 286 آیات کی یہ تقسیم۔ البتہ یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے فرق تعداد رکوعات کا۔ 152 آیتیں 18 رکوعوں میں ہے، 134 آیتیں 22 رکوعوں میں ہے، گویا کہ وہ حجم جو ہے بعد والی آیات کا حجم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے بڑا ہے، اس کے اعتبار سے وہ 22 رکوعوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے 134 ہے، کم ہے، اور جو پہلے نصف میں ہے وہ 152 آیتیں ہیں، لیکن 18 رکوعوں کے اندر وہ سما گئی۔ اب ان میں جو مزید تقسیم ہے یہ اس وقت تھوڑا سا شاید ذہن پر زور دینے والی بات ہوگی، لیکن یہ کہ اس وقت اگر ذہن نشین کر لے تو پھر یہ کہ ہم ایک ایک حصے سے گزرتے ہوئے اور ذہن میں اس تقسیم کو اگر مستحضر کر لیں گے تو ہماری ایک ہم آہنگی رہے گی ذہنی اس پورے سلسلے درس کے ساتھ۔ پہلے 18 رکوع جو ہے ان میں مزید تقسیم جو ہے وہ عمودی ہے، ورٹیکل، یعنی پہلے 4 رکوع، آخری 4 رکوع، درمیان میں 10 رکوع۔ درمیان کے 10 رکوع جو ہیں ان میں تو براہ راست گفتگو ہے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع میں، اور پھر 15ویں رکوع کے شروع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہاں جا کر وہ بات ختم ہوئی۔ پورے 10 رکوع مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ پہلے 4 رکوع جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیدی ہے، بظاہر ابھی خطاب شروع نہیں ہوا، اور ایک اعتبار سے وہ تمہیدی یوں بھی ہے کہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ وہ دیباچہ بن جاتے ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تقسیم، ایک وہ جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ میں وضاحت کروں گا، شاید آج ہی اس کی نوبت آ جائے ورنہ کل وضاحت ہوگی سورہ بقرہ کا جب ہم لفظ برز مطالعہ شروع کریں گے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر دروازہ بند ہو چکا ہدایت کا، لاکھ سمجھا لیا جائے وہ اب ماننے والے نہیں۔
تیسرے وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، حقیقتاً نہیں مانتے۔ یہ تین قسم کے افراد اس وقت بالفعل موجود تھے۔ ان تینوں میں سے بھی تیسری صورت ہے در حقیقت کہ جو اہل کتاب کی تھی، یہود کی تھی، یہود مدینہ کی، لہذا سب سے زیادہ تفسیر اس تیسری شق کی ہوئی ہے، اس لیے کہ روح سخن تو انہی کی طرف ہے سارا، اگرچہ یہ کہ جو دوسری شق ہے ان کے اندر بھی ان کا جز شامل ہے، لیکن زیادہ تر تیسرا جو حصہ ہے وہ در حقیقت ان سے متعلق ہے، ان میں روح سخن ان کی جانب ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے یہ ابدی اہمیت کے حامل ہے کہ گویا کہ ان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے مستفید ہو سکیں گے، کون وہ ہیں کہ جن کے لیے اس کا دروازہ بند ہے، کون وہ ہیں کہ جو بین بین ہے، کچھ استفادہ کرتے بھی ہیں، تھوڑا بہت راستہ چل بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ چھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ تین قسم کے لوگ دنیا میں رہے ہیں کسی بھی دعوت کے رد عمل پر۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہر چہ بعد آباد پورے طور سے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ایک وہ جو اڑ گئے، کفر، عناد، دشمنی، ہٹ دھرمی، تعصب، اس کی وجہ سے رک گئے کہ کوئی دلیل، کوئی استشہاد، کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہیں ہوا۔ ایک وہ کہ جو کچھ کسی درجے میں مان کر، لیکن یہ کہ پورے طور سے ماننا، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن اپنے آپ کی اس کے ساتھ کر لینا، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس اعتبار سے وہ گویا کہ یونیورسل ٹروتھ کے درجے میں ہے، لیکن چونکہ انہی کے پردے میں روح سخن ہے یہود کی طرف، اس اعتبار سے وہ نصف اول کے مضامین میں شامل ہے۔ بقیہ دو رکوعوں میں جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، اس کو نوٹ کیجئے، چونکہ جو 2/3 حصہ قرآن مجید کا تھا وہ تو نازل ہو چکا ہے سورہ بقرہ سے قبل۔ سورہ بقرہ تو ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں بالکل شروع میں رکھا گیا ہے۔ جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو عقائد ہے، جو فلسفہ ہے، جو حکمت دین ہے، وہ تو پورا کا پورا آ چکا ہے مکی صورتوں میں۔ تو ضرورت پیش آئی اور یا حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ اس کا خلاصہ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں رکھ دیا جائے، تاکہ ایک عام قاری جب اسے پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے وہ مکی قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ جائے، پھر وہ آگے بڑھے۔ تو 4 رکوع جو ابتدائی ہیں وہ اس اعتبار سے تمہیدی ہیں، 4 رکوع جو بعد کے ہیں، یعنی 4 کے بعد 10 رکوع میں براہ راست خطاب ہوگا بنی اسرائیل سے، آخری 4 رکوعوں میں یہ ٹرانزیشن ہے کہ اب ابراہیم کی ایک نسل میں یہ امت مسلمہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہوا تھا، منصب دیا ہوا تھا یہود کو، اب وہ منصب سلب کر کے حضرت ابراہیم ہی کی نسل کی دوسری شاخ، حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اب ان پر جو لوگ ایمان لائے تو ایک نئی امت وجود میں آئی۔ اب ان کو نصب کیا جا رہا ہے، یہ منصب اب ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم چونکہ وہ نقطۂ جامع ہے ان دونوں امتوں کی، جہاں پر جا کر کہ پھر جہاں پہ وہ مل جاتی ہے جو سلسلہ ان کا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کا ذکر، تعمیر کعبہ کا ذکر، پھر کعبے کی طرف اب رخ کا پھیر دیا جانا، تحویل قبلہ، وہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ سابق قبلے والے یعنی یہود جن کا قبلہ رہا یروشلم، بیت المقدس، اب وہ معزول کر دیے گئے۔ اب اس کعبے کے گرد ایک نئی امت محمد وجود میں آ گئی، اور اس کا نصب عمل میں آ چکا، وہ اب اس منصب پر فائز کر دیا۔ یہ ہے 18 رکوع جو پہلے ہیں نصف اول کے، 4 تمہیدی، 10ویں خطاب بنی اسرائیل سے براہ راست، اور پھر 4 کے اندر وہ تحویل جو ہے کہ ایک کی معزولی کا اعلان اور دوسرے کے اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان۔ اس کے بعد جو بقیہ ہے 22 رکوع، اب خطاب شروع ہوا براہ راست امت مسلمہ سے۔ گویا کہ تحویل قبلہ ایک طرح کی کورونیشن تھی، تاج پوشی تھی، امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مقام پر فائز کر دی گئی، اس کی تاج پوشی ہو گئی۔ اب ان سے خطاب ہے، اس خطاب کے بارے میں وہ تشبیہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں غور کیجئے تو مضامین جو ہیں بظاہر، یہ لفظ مناسب نہیں ہے قرآن کے لیے، لیکن بظاہر کٹے پھٹے سے نظر آتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بظاہر مضامین گڑبڑ نظر آتے ہیں۔ ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی کہیں جہاد کا ذکر شروع ہو گیا، ابھی کہیں کوئی اور بات آ گئی، تو بیچ میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے سامنے تو تمثیل آئی تھی، تشبیہ آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ آپ ایک ایسی رسی کا تصور کریں جو 4 لڑیوں سے بٹی گئی ہو، اب جب بٹ دیا جاتا ہے، فرض کیجئے کہ اس کے رنگ جدا جدا ہے، ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے، ایک نیلی ہے،
ایک فرض کیجئے سبز ہے یا پیلی ہے، جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا، کٹے پھٹے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو سفید ہے، سرخ ہے، نیلا یا پیلا ہے، اور یا سبز ہے پھر سفید ہے، سرخ ہے پھر نیلا یا پیلا ہے پھر سبز ہے، اس طریقے سے رنگ جو ہے کٹے پھٹے نظر آئیں گے۔ اگرچہ آپ اگر اس کو کھول دیں تو معلوم ہوگا کہ سبز لڑی بھی سیدھی ہے، مسلسل ہے، سفید ڈوری بھی مسلسل ہے، سیدھی ہے، نیلی بھی سیدھی ہے، سرخ بھی سیدھی ہے۔ اس اعتبار سے 4 لڑیاں ہیں جو باہم آپس میں بٹی ہوئی ایک رسی کی شکل میں۔ ان کو بھی 2 کے 2 جوڑوں میں سمجھیے۔ ایک ہے احکام شریعت، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پہلے کے بھی 2 حصے ہیں، احکام شریعت میں عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اور دوسری طرف جہاد میں انفاق یا جہاد بالمال بھی ہے اور قتال جہاد بالنفس بھی ہے۔ تو 4 یہ جو ڈوریاں ہیں یا 4 لڑیاں ہیں، ایک میں عبادات سے متعلق احکام، دوسرے معاملات انسانی سے متعلق احکام، تیسرے انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالمال، چوتھے قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالنفس۔ ان 4 لڑیوں کو اس طریقے سے بٹ دیا گیا ہے ایک رسی کی شکل میں کہ یہ 4 مضامین ایک دوسرے کے بعد مختلف وقفوں سے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان سب میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے۔ اس اعتبار سے اب ان میں جو پولرائزیشن ہے یا ان میں جو تقسیم ہے 4 مضامین کی، وہ ورٹیکل نہیں ہے، ہاریزونٹل ہے۔ وہ 4 لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں مسلسل، اور وہ 4 لڑیاں جو ہیں آپس میں بٹے ہونے کی وجہ سے بظاہر کٹی پھٹی نظر آتی ہیں۔ یہ ترتیب ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ۔ 40 رکوع، 18 ادھر 22 ادھر۔ 18 میں خطاب امت مسلمہ سابقہ یہود سے، 22 میں خطاب امت مسلمہ موجودہ یعنی ہم مسلمانوں سے۔ پہلے 18 میں 10 درمیانی میں براہ راست خطاب یہود سے، 4 تمہیدی شروع میں، 4 تحویلی، امت سابقہ معزول، اور یہ امت نئی جو محمد رسول اللہ پر ایمان کی بنیاد پر وجود میں آئی، جس کا مرکز ہے، جس کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اب یہ اس مقام پر فائز کر دی گئی۔ بقیہ میں 22 رکوعوں میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں، احکام عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یا قتال فی سبیل اللہ۔ اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آ رہے ہیں حروف مقطعات الف لام میم۔ آج اگر اسی کے بارے میں ہم چند باتیں نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا قضا ہو جائے گا، اس سے آگے پھر انشاءاللہ کل چلیں گے۔ حروف مقطعات کے بارے میں چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل قطعی ہیں، متفق علیہ، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع کاٹا، قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ قطع سے باب تفعیل ہے، تقطیع، قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ لکھے ہوئے ہیں الف لام میم جڑے ہوئے، لیکن علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہے اور میم جڑے ہوئے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو قرآن میں، لیکن ہا میم علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے۔ یاسین، یا سین، طٰہٰ، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، علیحدہ علیحدہ۔ تو چونکہ انہیں علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جو متفق علیہ باتیں ہیں، ان کا حتمی یقینی مفہوم و معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال و اقول بہت ہے، لوگوں نے رائے دی ہیں، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنے مزاج کی مناسبت سے باتیں کہی ہیں، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ان کا یقینی حتمی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ اسی اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے کوئی کوڈ ورڈز دیے جائیں، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ الفاظ پہلے جو ہے کمیونیکیٹ کیے گئے ہوں، اور اب اس کے حوالے سے صورت نازل ہوئی ہے، تو یہ گویا کہ ایک سند کے درجے میں وہ الفاظ، وہ حروف جو ہیں اس کے ساتھ آئے ہیں۔ واللہ عالم، یہ بھی صرف ایک قیاس ہے، کنجیکچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی اور مفہوم کے ضمن میں مرفوعاً کوئی قول منقول نہیں۔ حضور نے نہیں بتایا کہ اس کے یہ معنی، اگر ہوتے تو یقیناً اس کے بعد ہمارے سب سر تسلیم خم ہوتا، ہم اس کو تسلیم کرتے، لیکن حضور نے ان کے معنی نہیں بتائے۔ اسی سے ضمنی طور پر ایک بات اور جو ذہن نشین کر لیجئے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا
وہ ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کی طرف ان کا دھیان زیادہ تھا، توجہ زیادہ تھی۔ جن چیزوں کا کسی عمل سے تعلق نہ ہو اس کے بارے میں انہوں نے حضور سے سوال بھی نہیں کیا۔ یہ تو ہمارا جو ایک انداز ہے خاص طور پر، اور یہ عجمی انداز، ایرانی ذہن، بلکہ پورا آریائی ذہن، یہ کہا جاتا ہے کہ سیمیٹک جو سامی نسلیں ہیں ان کے اور آریائی نسلوں کے مابین یہ بڑا فرق و تفاوت ہے مزاج کا۔ آریائی قوم جو ہے، اقوام جو ہے، اور آریائی نسلیں جو ہیں ایرینز، وہ بڑے منطقی لوگ، بال کی کھال نکالنے والے لوگ، وہ علمی کھود کریت کے اندر لگ جانے والے لوگ، اور سیمیٹکس جو ہے ان میں ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں بلکہ عمل کی طرف ہے، وہ زیادہ ایکشن اورینٹڈ ان کا مزاج ہے۔ تو یہ چیز واقعتاً ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے بہت کم سوالات کیے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف کسی علمی نوعیت کی چیز ہو، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال میں نے بارہا بیان کی ہے، اس حدیث میں سامنے آتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے، حضرت ترمذی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب حضور نے تو یہ خبر دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب یہی وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے وہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کس صورت میں آئے گا، کچھ نہیں۔ یہ سارے سوالات جو ہے یہ علمی نوعیت، یہ معلوماتی نوعیت ہے، کب، کیوں، کیسے، کدھر سے، یہ سارے سے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے، اس سے نجات کی راہ کون سی ہوگی؟ بس آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا، ہمارے لیے کافی ہے۔ اب عملی اہمیت جو ہے وہ اس سوال کی، بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ تو اس کے جواب میں جو حضور نے پھر ارشادات فرمائے ہیں وہ مدح قرآن اور قرآن مجید کی تعریف، اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے، وہ یوں فصاحت کا، بلاغت کا، ادبیت کا، اور پھر حکمت کا، علم کا، معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ بہرحال یہاں صرف یہ نقطہ بیان کرنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ان کے بارے میں کہ یہ الفاظ کیا ہے۔ البتہ چوتھی چیز جو اسی سے متعلق پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی معروف اسلوب تھا عرب کا، ورنہ کوئی نہ کوئی سوال تو کرتے، صحابہ سوال نہ کرتے، چلیے تعظیماً نہ کرتے، یا یہ کہ چونکہ عمل سے متعلق ہے نہیں ہے لہذا نہ کرتے، لیکن یہ کہ لوگ تو اعتراض کرتے کہ یہ کیا الف لام میم، یہ کیا حامیم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں، اس کے تو کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کتاب مبین، دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بالکل روشن کتاب ہوں، واضح کتاب ہوں، اس کے مضامین بالکل صاف ہے، بالکل نمایاں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ کیا چیز کا ہے؟ الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کی؟ لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا، ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کوئی بول کر، کوئی مناسبت بھی ہو سکتی ہے، وہ میں عرض کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو، اور اسی وجہ سے مشرکین نے، کفار نے، معاندین نے، دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا، بعض اعتراضات انہوں نے کیے کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشبیہ دی جا رہی، مچھر تو بڑی حقیر شے ہے، کہیں مکڑی کی تشبیہ دے دی گئی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تشبیہ کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ کہ کوئی شے حقیر ہے۔ کسی حقیر شے کی تشبیہ دینی ہے تو حقیر شے سے دی جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے مبرہن ہو جائے، یہ جواب دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا نا، لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شامل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں تو ہیں متفق علیہ۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آراء ظاہر کی گئی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ ذرا دلچسپ ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہو حروف مقطعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائے۔
جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بار بار پڑھی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اس اپنی نشانیاں واضح کریں گے، کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی، ان پر مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرہن ہو جائے، اس کا امکان موجود ہے۔ لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ اعداد و شمار جو ہے، کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہے۔ اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں، اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا۔ تو یہ سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے، اور اس میں عربی زبان کی فقہ اللغہ کے اعتبار سے بھی بعض مضامین اہم ہیں۔ دیکھیے یہ حروف مقطعات جو ہے ظاہر بات ہے حروف ہجا ہے، وہ جو تختی ہے حروف ہجا کی، الف با تا سا جیم ہا خا دال، وہ یا تک جائے گی، یہ تختی ہے۔ عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد 28 ہے یا 29 ہے، یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ الف تو ایک حرف ہے، شروع کا پہلا حرف ہے، حمزہ کو بھی اگر حرف علیحدہ گنا جائے تو یہ 29 بن جائیں گے، اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ 28 رہ جائیں گے۔ حمزہ اصل میں ہے کیا؟ الف پر ہی اگر زبر لگ جائے آ تو اب یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں ہے۔ زیر لگ جائے ای، یہ بھی حمزہ ہوگا، یہ بھی الف نہیں ہے۔ پیش لگ جائے او تو یہ بھی حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ جزم ہو جیسے بے با، با یعنی با کے بعد الف ہے لیکن جزم لگ گیا با، تو یہ بھی حمزہ ہے۔ تو الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتوح ہے، اس پر زبر آ رہا ہے تو الف لگ جائے گا تو وہ دو زبر ہو جائیں گے، بس اللہ اللہ خیر سے۔ اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے، واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے۔ بے پر پیش ہو، با پر پیش مو، اور اس کے ساتھ واو تو بو، وہی پیش جو ہے گویا کہ دو پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا۔ یہ کا عمل بھی یہی ہے، یہ حروف ہے، تین حروف علت کہلاتے ہیں، الف اور واو اور یا۔ یا کا بھی معاملہ یہی ہے، یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یہ یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی۔ بے زیر یہ بی، وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی۔ اس معنی میں الف بھی در حقیقت اپنے حرف ما قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یا اور واو میں یہ ہے کہ اس پر جزم بھی آئے گا، اس پر زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، پیش بھی آئے گا، پھر بھی اسے وا کہیں گے۔ الف پر جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے، ہم حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیے، الف ورسس حمزہ، یہ جو حروف ہجا ہیں عربی کے اس کے اعتبار سے اس کو سمجھ، اسی لیے حمزۃ الوصل کہتے ہیں جہاں پر الف لگا ہوتا ہے، یا الف لام جو ہے، اب اس کا بھی ہم کہتے ہیں یہ لام تعریف، اور اس کے اندر وہ حمزہ جو ہے اس کو شمار ہی نہیں کرتے، الف کو شمار ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حمزہ وصل ہے، لیکن اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو 28 یا 29 حروف ہیں، بلکہ میں اب 28 کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں، ان کی پوری تختی کو 3 میں تقسیم کر لیں۔ درمیان میں 5 جوڑے ہیں تو 6، جن میں سے ہر جوڑے کے اندر ایک حرف ہے نقطے والا، ایک بغیر نقطے کے۔ دال زال، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا۔ را زا، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا۔ سین شین، یہاں پہ ایک کی بجائے 3 نقطے لگ گئے لیکن فرق وہی ہے۔ صاد غاد، وہی ایک نقطہ۔ طا ظا، ایک نقطے کا فرق۔ عین غین، ایک نقطے کا فرق۔ یہ ویسے تو 6 جوڑے ہیں، لیکن ان میں سے دال زال کو ذرا علیحدہ کر دیجئے تو را سے لے کر اور غین تک یہ 10 حروف درمیانی کی تختی ہے۔ ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے نقطے والا حرف نہیں لیا گیا حروف مقطعات میں، بغیر نقطے کا لیا گیا۔ را ہے زا نہیں ہے، سین ہے شین نہیں ہے، صاد ہے ضاد نہیں ہے، طا ہے ظا نہیں ہے، عین ہے غین نہیں ہے۔ ان 5 جوڑوں میں سے 5 حروف جو نقطوں کے بغیر ہیں وہ حروف مقطعات میں شامل ہیں، اور جو نقطے والے ہیں وہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن صرف ایک آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، یہ اس کی ایک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعداد و شمار ہے، سامنے رہے تو شاید اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حقیقت بعد میں کھل جائے، واللہ عالم۔ اب ادھر 9 حروف رہ گئے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال۔ ان میں سے صرف 2 حروف ہیں، الف اور ہا، 7 حروف اس میں سے نہیں آئے، حروف مقطعات میں شامل نہیں۔ جو آخری ہے 9،
فا قاف کاف لام میم نون وا ہا یا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں 9، ان میں سے 7 ہیں 2 نہیں ہیں۔ اس میں سے قاف بھی ہے، کاف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے، صرف شروع کا فا نہیں ہے، آخر میں واو نہیں ہے، پھر یا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے 9 میں سے صرف 2، آخری 9 میں سے صرف 2 نہیں ہے 7، یہ 7 اور 2 مل کر 9 ہو گئے۔ درمیان کے 5 جوڑوں میں سے 5 جو غیر منقوط ہیں، کل 14 حروف استعمال ہوئے ہیں، اور 14 نصف بن جاتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر حروف ہجا 28 شمار کیے جائیں تو ان 28 میں سے 14 حروف مقطعات میں شامل ہیں، 14 نہیں۔ اب ایک اور اعتبار سے دیکھیے، اٹ کین بی اے کوئنسیڈنس